بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الہی حافظ. شروع کرتے ہیں، سورہ کا آغاز کرتے ہیں. یہ واحد سورہ ہے قرآن پاک کی جس کے شروع میں 2 آیات آئی ہیں جس میں حروف مقطعات ہیں اور 5 حروف مقطعات ہیں شروع میں سورہ کے. ایک ہی اور سورہ ہے جہاں پر 5 حروف مقطعات ہیں سورہ کے شروع میں، وہ سورۃ مریم ہے. کاف ہا یا عین صاد، لیکن وہ ایک ہی آیت ہے. یہاں 2 آیات میں ڈیوائیڈڈ ہے. سو دیٹ از کائنڈ آف a different thing that we are seeing in this surah. انشاءاللہ جو شروع کا حصہ ہے جو ہم آج پڑھیں گے اس کے روٹس دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ورڈ انالیسس دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات، عین سین قاف حروف مقطعات. We do not know the meaning. اور حروف مقطعات ہر دفعہ اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ انسان علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عاجز ہے. رب تعالیٰ جتنا بتانا چاہیں اتنا بتائیں، اور جو رب تعالیٰ نہ چاہیں وہ ہم کوشش بھی کریں تو بھی ہمیں چیز سمجھ نہیں آتی. تو 2 حروف مقطعات ہیں شروع میں، اور اگر جب تلاوت کے، ابھی تو ہم تفسیر کے لیے پڑھیں نا، لیکن جب تلاوت اس کی باقاعدہ کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر مد اکثر آ رہی ہوتی ہے حروف مقطعات کے، اور اس سے ایک ایکو کی کیفیت، روب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی توجہ مبذول ہوتی ہے اس سورہ کی طرف. آیت نمبر 3 کی طرف چلیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی اس حروف مقطعات کے بعد سورہ ٹاپک وائز آغاز کر رہی ہے، وہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہے بات وحی کی، اور سورہ کا اینڈ بھی وحی کے حوالے سے ہی ہو. کذالک اسی طرح، یوحی وہ نازل کرتا ہے، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اللہ العزیز الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 کوالٹیز یہاں پر آئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. Thus does Allah Almighty, the All-Wise, send
his revelation to you, sends his revelation to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as he sent to those before you. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اللہ العزیز الحکیم، اور شروع میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ آل مائٹی، آل وائز، یعنی العزیز الحکیم۔ یوحی کا لفظ وحی سے ہی ہے، واو ہا یا ہے، اور العزیز عین زازا ہے، الحکیم ہے کاف میم ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پری ڈومیننٹلی اللہ العزیز الحکیم یہ ہمیں اسم نظر آ رہے ہیں، اور بھی ہیں لیکن وہ والے اسم ہیں جو ابھی ہم نے اسٹڈی نہیں کیے ہیں، اس لیے ابھی ہم ان پہ نہیں جائیں گے، جیسے ضمائر ہیں، یا آپ کو الذین نظر آ رہا ہے، یا قبل نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی ہم سمپلر والوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ ہی رہیں گے۔ وہی بنیادی طور پر جو لفظ ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو رازداری کے ساتھ پہنچانا، یعنی سمجھے کوئی پیغام پہنچایا جا رہا ہے اور اس میں سیکریسی از بینگ ایکسرسائزڈ، اور پھر یہ کہ جلدی سے وہ پیغام پہنچانا، سو میسج از بینگ ڈیلیورڈ سوئفٹلی اینڈ سیکریٹلی، یہاں پر یہ بات کی گئی۔ آیا نمبر 4 کو دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، تو جہاں ورڈ انالیسس ہو رہا ہوتا ہے وہاں تھوڑا تھوڑا معنی بھی بتانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک جگہ ایک دفعہ بیٹھ جائے کہ اوور آل کیا تھیم چل رہی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈیپ ڈائیو کریں۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر ہے۔ السماوات کا روٹ سین میم واو ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیمنن جینڈر میں ہے۔ ہم یہاں پر اگر آئیڈینٹیفائی کریں تو السماوات، الارض، العلی اور العظیم، آپ کو گرامیٹکلی جو ورڈز دیکھنے ہیں وہ یہ والے ورڈز دیکھنے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح وہی کرتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے بھی جو انبیاء آئے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ عزت اور حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، آیا نمبر 5، تقادو۔ جب بھی عربک میں تقادو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز تقریباً ہو گئی ہے یا ہونے کے قریب ہے۔ So it's about to happen, it's like something is poised to happen, it's not very far۔ کاف واو دال اس لفظ کا روٹ ہے، آلموسٹ کے معنی میں آتا ہے، نیئر کے معنی میں، اباؤٹ ٹو بی کے معنی میں، یعنی قریب ہی ہے کہ السماوات آسمان، یتفطرن، فا طورا اس کا روٹ ہے۔ عربک میں جہاں پر بھی فا سے روٹس آ رہے ہوتے ہیں ان میں اکثر پھٹنے کی معنی ہوتے ہیں، تو یعنی قریب ہی ہے کہ آسمان شق ہو جائیں، پھٹ جائیں۔ من فوقہن، ان کے اوپر سے۔ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، the heavens might have almost broken apart from above those، یعنی ان کے اوپر سے۔ اب ہننا میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہو جائیں، اور یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے اوپر سے، کیونکہ فوراً ہی فرشتوں کا ذکر پھر آ جاتا ہے۔ The heavens might have almost broken apart from above those who are elevating Allah's creature to this rank۔ فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ فوق کا لفظ آیا ہے، اوپر کے معنی میں آیا ہے، فا واو قاف ہی ہے یہاں پر۔ الملائکۃ تائے مربوطہ ہے لیکن ایکسیپشنل ورڈ ہے، یہاں پر فیمیل جینڈر نہیں، میل جینڈر میں ہی ہے جی، اور اس کا روٹ میم لام کاف ہے۔ یسبحون سین بہا اس کا روٹ ہے بحمد ربہم، ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، اور ملائکہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ اپنے رب کی تعریف۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اتنی پھر تسلی بڑھتی ہے، اور آپ کو یہی فلیور پچھلی سورہ میں بھی نظر آیا تھا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں، and begging for forgiveness for those who are on earth۔ اچھا، من جو ہے وہ سنگولر میں آتا ہے، لیکن یہاں ٹرانسلیشن میں کیونکہ اللہ کی بہت مخلوق ہے زمین پر، تو
آپ کو رننگ ٹرانسلیشن میں وہ پلورل میں بھی ملے گا. اللہ خبردار رہو، بیویر، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی خوب معاف کرنے والا، بخشنے والا، الرحیم مہربان ہے. ورڈز دیکھ لیجئے جن کو آپ کو دیکھنا ہوگا with the lens of اسم، السماوات، الملائکہ، ربہم. حمد بھی ہو سکتی ہے جی، پھر اللہ تعالیٰ کا نام اور الغفور الرحیم. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بہت بیان ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف آپ کو بہت مل رہی ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا مزاج مل رہا ہے. انگلش ٹرانسلیشن میں رننگ آپ کو پھر بتا دیتی ہوں. It might be close that the heavens may rend from above themselves and the angels sanctify their Lord with his praise and beg forgiveness for the people of earth. Beware Allah, he is the forgiver, the merciful. قریب ہی ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہو جائیں. تو زیادہ جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہی کی گئی، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور زمین والوں کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. آیت نمبر 6 کو دیکھیے. والذین اتخذوا، اتخذوا حمزہ غال سے آتا ہے جی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم. Those who take others as their guardians besides him, Allah himself is. اور پھر کہا گیا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, and O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, you are not the disposer of their affairs. اردو میں اس آیت کو دیکھتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا رکھے ہیں یا اولیاء بنا رکھے ہیں، پروٹیکٹنگ گارڈینز بنا رکھے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ از واچنگ، اور تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں. یہاں پر کچھ روٹس ہیں جی. اولیاء میں واو لام یا، ولی کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے. وکیل واو کاف لام ہے. ورڈز آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ دیکھیں گے اولیاء دیکھیں گے، اللہ دیکھیں گے، حفیظن دیکھیں گے، وکیل دیکھیں گے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کذالک آیا ہے. Thus we have revealed to you this Quran in Arabic. قرآنًا عربيًا. قرآن کی جب سچائی اسٹیبلش کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس کے بعد جب اس کی تعریف کا لیول آتا ہے اور رب تعالیٰ اپنے کلام کی تعریف فرما رہے ہیں، one of the first things we see is قرآن عربی، تاکہ آپ خبردار کریں so that you may warn the residents of the mother city. اب ہمیں پتہ ہے کہ ام القریٰ مکہ کے ناموں میں سے ہے. وَمَنْ حَوْلَهَا and its suburbs. And forewarn them of the day of assembly about which there is no doubt, when some will go to paradise and others will go to the blazing fire. تو ایک ہی آیت میں آپ دیکھ رہے ہو ایک دفعہ میں ہی بہت کچھ بتا دیا گیا from the time of the revelation of the Quran اور اس کی زبان، اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے، کن کا کیسا عمل ہوگا اور اس کا انجام کیسا ہوگا، وہ بتایا جا رہا ہے. تنذرا نون زال را، حمزہ میم میم، اسی سے ہم لفظ امی امی کہتے ہیں، یہیں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا، یعنی انہیں اتنا ہی آتا تھا in terms of reading and writing. عربک ٹرم ہے جتنا ماں نے سکھایا، نے سکھایا. القرآ قاف را یا سے ہے، تو ام القریٰ یہاں پر بہت اہم لفظ ہے. امپورٹنٹ اسم اس میں دیکھ لیجئے، قرآن عربین، ام القریٰ، یوم الجمع، فریق الجنتی، فریق السعیر. تو فریقن ایک دفعہ ہی ہے لیکن پھر السعیر ہے. تو آپ کوالٹیز آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی کے طور پر بھیجا کہ تم خبردار کرو سب شہروں کی اصل یا سب شہروں کی ماں یا سب بستیوں کی ماں ام القریٰ کو، یعنی مکہ کو، یعنی مکہ والوں کو خبردار کرو اور جتنے اس کے گرد ہیں. سو ادر سٹیز اراؤنڈ، جیسے ایک آپ دیکھیے کراچی ہے سٹی،
تو اس کے گرد اب کتنی چھوٹی چھوٹی ٹاؤن شپس اور سٹیز بن گئی ہیں. یہی چیز بتائی گئی ہے کہ مین مکہ اینڈ دا ایریاز اراؤنڈ اٹ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی تھی اس کے لیے انیشل جو تھا وہ ارد گرد کی سٹیز کا تھا. اور تم ڈراؤ جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ جہنم میں ہے. سعیر کے معنی میں بھڑکتی ہوئی آگ کے معنی ہے. Let's move back to the beginning. First two ayahs are huruf muqatta'at and we already spoke a bit about them. So we are now on ayah number 3. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سے ہی یہاں پر ذکر کا آغاز ہوا ہے، بات کا آغاز ہوا ہے. پچھلے انبیاء اور رسل علیہم السلام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی. یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پر وحی بھیجی جا رہی ہے اور تم سے پچھلے انبیاء اور رسل پر بھی وحی بھیجی گئی. وحی کے بارے میں ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ ایک حدیث جو ہے اس کو ہم دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی کی کیفیت ہوتی تھی. موطا امام مالک سے میں یہ حدیث لے رہی ہوں. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ الحارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آپ کے پاس کیسے آتی ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, sometimes it comes to me like the ringing of a bell which is most difficult for me. Then it goes away and I understand what was said. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وحی مختلف طریقوں سے آتی تھی. So it wasn't always the same pattern. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ میرے پاس جب وحی آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح سے ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو واللہ عالم کی وہ ساؤنڈ کتنا زیادہ ہوتا ہوگا، یا واللہ عالم جھنجھناہٹ ہوتی ہوگی. Because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at the end of the day, he was not like other humans in multiple ways, but he was a human. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے سخت تھا. مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علیہ، میرے اوپر بہت شدت ہوتی ہے اس کیفیت کی. اور پھر کہا کہ یہ آواز پھر غائب ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ آیت ریویل ہو گئی تو وہ آواز غائب ہو گئی اور پھر میں سمجھ رہا ہوتا ہوں جو مجھے کہا گیا تھا. سو ہی کائنڈ آف پروسیسز اٹ اور وٹ ایور ان کی میموری میں ڈالا جاتا ہے. دین ہی ریمبرز ونس دا بیل ساؤنڈ ہیز بین ٹیکن اوے. وقد وعیت ما قال، جو کہا گیا ہے پھر وہ میں سمجھ جاتا ہوں. دوسرا طریقہ، and sometimes the angel comes to me in the image of a man. اور کئی دفعہ فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے. And he speaks to me، اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے. And I understand what he says، اور مجھے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. Aisha, may Allah be pleased with her, said, I saw him receiving the revelation on a very cold day, and when it departed from him, there were beads of sweat on his forehead. So the things only a life partner could tell. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت جاڑے کے سردی کے دن میں وہی آتی دیکھی اور ان کے ماتھے پہ پسینہ ہوتا. تو یہ اندر کی کیفیت کی وجہ سے. اچھا، یہ والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں صحیحین میں بھی آئی ہے. تو وحی کی کیفیت ایک تو ہمیں پتہ چلی. وحی کو سمجھنے کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ کی بگننگ میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بہت آ رہی ہیں، اور توحید کی بنیادی بات ہے. اور اگر ہم if we join the dots اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. 3 کیفیتیں عبادت میں ضروری ہیں، اور یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام بتائے جا رہے ہیں نا، اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر بات کیا کہی جا رہی ہے. سملر آیت سورت النساء 163 میں سملر بات کی گئی ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
یہ بات اور اسی طرح کی بات ہمیں قرآن میں کئی جگہ ملتی ہے، جو سورۃ النساء 163 میں انبیاء علیہ السلام کے کئیوں کے نام لے کر ہمیں بتائی گئی ہے۔ عبادت کی کیفیت میں اور جو آگے فرشتوں کا بھی ذکر آئے گا، اور یہ سب ریلیٹڈ ہیں آیات آپس میں، محبت کی کیفیت ہونا ضروری ہے۔ محبت کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ پھر تذلل کی کیفیت ہونا ضروری ہے۔ دال لام لام، اردو میں اس روٹ سے جو لفظ آتا ہے وہ ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک انسلٹ یا آفینسو ٹرم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بٹ عربک میں جب ہم تذلل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے when you subdue yourself in front of a higher power۔ آپ نے خود کو، آپ سمجھے، ایک طرح سے آپ نے خود کو دھیما کر دیا، نرم کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ سے عبادت میں تذلل کی کیفیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو جو کوالٹیز ان آیات میں آ رہی ہیں، اور پھر ہم فرشتوں کا طریقہ دیکھیں گے۔ پیرنٹس کے حوالے سے سورۃ الاسراء آیا نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو اپنے والدین کے لیے اپنے کندھے جھکا لینے چاہیے، ہے نا؟ یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اور اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور وہاں پہ بھی when it is said lower to them the wing of humility out of mercy، جب یہ بات کی گئی ہے قرآن پاک میں، اور پھر ان کے لیے، والدین کے لیے دعا کرنے کی بات کی گئی ہے، تو وہاں پر بھی یہ والا روٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو آتا ہے سورۃ الاسراء آیا 23 میں، اور 23 میں اس ٹاپک کا آغاز ہوتا ہے۔ 24 میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وہاں پہ بھی ذال لام ہے، مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، and be humble with them out of mercy and pray, my Lord, be merciful to them as they raised me when I was young۔ وہاں پر پہلے وحفظ کہا گیا ہے، یعنی وحفظ دھیما کر لو، ہیوملٹی لے آؤ ان کے لیے، یعنی اپنے والدین کے لیے۔ جناح اپنے شولڈرز میں، یعنی آپ کا پوسچر بھی اپنے پیرنٹس کے آگے نرم ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ جیسے قرآن پچھلی آیت میں کہتا ہے نا کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کے لیے اف بھی نہیں کہنا، پر جناح بھی کہنا کافی نہیں، وخفض بھی کہنا کافی نہیں۔ قرآن نے کہا وخفض لہما جناح الذل من الرحمت۔ اتنے ایڈجیکٹیوز اور اتنی امیجری اور اتنی ایکسپلینیشن الفاظ کے ساتھ سورۃ الاسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 24 میں دی گئی ہے، اور وہاں بھی دال لام لام ہے۔ سیم روٹ تذلل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عبادت کے فارمز ہیں۔ اور پھر ایک خشوع ہے جس کا روٹ خاشین عین ہے۔ when you humble yourself in front of someone، جب آپ اپنے آپ کو کسی کے آگے بالکل جھکا لیتے ہیں، یہ کیفیت رب تعالیٰ کو ایک ماننے میں، اور اس کے آگے جھک جانا، اس سے محبت کرنا، اور خود کو سبڈیو کر دینا، یہ کہنا سر تسلیم ہے، خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سمعنا و اطعنا، یہ کیفیت تب آتی ہے when you recognize اللہ سبحانہ وتعالی، and the recognition of اللہ سبحانہ وتعالی comes through his attributes۔ تو ہم نے یہاں دیکھا العزیز الحکیم، غلبے والا، طاقت والا، almighty، always almighty، اور پھر always all wise۔ So the might is not just physical, it is also wisdom and ilm and knowing about what to do and knowing about how to take things and making the decisions and how the whole universe should work۔ رب العالمین ہے نا اللہ تعالیٰ، تو میرے اور آپ کے بھی تو زندگیاں چل رہی ہیں، ہمارے اپنے اپنے عالم چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ کی مزید دو شانیں بیان کر دی گئی، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بلند بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ belongs all that is in the heavens and the earth، he is the supreme، the great، the most great۔ اب رب کو جب پہچانیں گے تو اس کی محبت بھی آئے گی۔ یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں العلی، العظیم،
اس سے پہلے العزیز، الحکیم، آگے مزید اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز آئیں گی. حکیم کا لفظ یہاں ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ٹو ہیو دس فیتھ that Allah created everything as it should have been. توکل میں بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی اس کوالٹی کا بڑا عمل دخل ہے، توکل علی اللہ میں. اور اس لیے کہ وہی شخص توکل کر سکتا ہے جسے ایک تو اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کی طاقت، قدرت پر بھروسہ ہو، اسے اس چیز پر بھی بھروسہ ہو کہ جو اللہ پاک کے ڈیسیشنز ہیں وہ اس کی حکمت پر مبنی ہیں. اس سے محبت، تذلل اور خشوع تینوں کیفیتیں آتی ہیں. اچھا، یہ تو ہماری اپنی ذات کا ہو گیا نا، کہ جیسے پچھلی سورہ میں آپ نے پڑھا تھا ان میں کہ اپنے نفسوں میں کائنات کی نشانیاں دیکھو. مگر پھر ان دا یونیورس بھی ہم اللہ کی نشانیاں دیکھیں تو ہم یہ جانتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت سب سے بڑی ہے. کوئی اور وہ سب نہیں جانتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک اسٹیٹ ڈیولپ کرنا، حکومت کا نظام ڈیولپ کرنا، یہ بھی اس سورہ کے ٹاپکس میں سے ہے. جب ہم اللہ کی حکمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی ڈیسیشنز کے حوالے سے، اور اسی لیے اللہ کے احکامات پر ٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ جو 4 کوالٹیز یہاں پر نہیں ہیں، العزیز، الحکیم، العلی، العظیم، اس سے ہر ایک میرے اور آپ کے ہر ایک کا یہ ہوگا کہ ہم کسی ایک کوالٹی کو زیادہ ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے، یا ہم ساروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے اور ہم الگ الگ زاویے سے دیکھ رہے ہوں. مثلاً الحکیم سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ کے لاز ہیں نا، ان کو جوائن کریں ان تمام کوالٹیز سے. تو کمایا آپ نے ہے، دیکھنے میں آپ نے کمایا ہے، وہ آپ کا مال ہے. رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ 1 سال تمہارے پاس پڑا ہوا ہے مال، اس کا 2.5% تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کے دوسرے بندوں کا ہے. اور استغفر اللہ، تم کو احسان نہیں کر رہے، وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہم دیکھیں کہ انٹرسٹ کو کیوں منع کر دیا گیا، ہم دیکھیں کہ کچھ چیزوں کے لیے مردوں کو کیوں اجازت دے دی گئی، 2 عورتوں کی گواہی از ایکویولنٹ ٹو 1 میلز، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں نا. جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کوالٹی پہ یقین نہیں ہوگا کہ الحکیم، it will be very difficult to also understand that the working laws in a state should be according to the laws of Allah. اس سورہ میں یہ باتیں آئیں گی اور ہم اس پہ بات کریں گے، تھوڑا سا بریفلی ٹچ کریں کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کیا ہے اور کیوں ایک ملک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا راجے ہونا ضروری ہے، سپریم ہونا ضروری ہے، the laws of Allah. In an increasingly global world where borders are merging, especially intellectual and cultural borders, why is it important to understand the importance of Darul Iman versus Darul Kufr? یہ بھی قرآن ہی ہمیں سمجھائے کہ آج کے دور میں جب ہر جگہ لوگ کمائی کی خاطر جاتے ہیں، پھر بھی کیا دارالایمان اور دارالکفر میں کوئی فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری ہوگا. کیونکہ بہرحال آپ سمجھ لیں سارے مسلم ممالک بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. جس میں اللہ کے احکامات زیادہ ایپلیکیبل ہے نا، اب وہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نان مسلمز اتنی اچھی کر رہے ہوتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں کر رہے ہوتے. بٹ نن دا لیس وی ول ٹاک اباؤٹ دس وین دا ٹائم کمز. یہاں پر صرف ان 4 ناموں کو دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے. اگلی آیت کی طرف دیکھ چلیں، بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 5. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. پہلا سیکشن آیت کا، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. The heavens might have almost broken apart from above. کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کہ قریب ہے کہ ان لوگوں کے اوپر آسمان پھٹ جائے. یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، توحید کا انکار اور شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائے.
قیامت آ جائے، اتنا بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الکہف میں اور قرآن میں اور جگہ بھی سملر چیزیں آتی ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار اتنی بڑی چیز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ دوسرے اسکالرز الضحاک، قتادہ، السدی، کعب الاحبار، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے آسمان پھٹ جائیں۔ زیادہ ایک یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ شرک اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔ المؤمن کی آیت نمبر 7 میں آپ نے پڑھا تھا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ وہاں پر کیا تھا؟ those who bear the throne and those around it glorify the praises of their Lord and believe in him and ask forgiveness for those who believe, saying, Our Lord, you comprehend all things in mercy and knowledge۔ تو یہاں پر اب فرشتوں کی بات آ گئی کہ ایک تو یہ مخلوق ہے اللہ کی جو اللہ کی وحدانیت پہ شک کر رہی ہے، اور ایک وہ مخلوق ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتے اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ بڑا انکریجنگ ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو ہمارا دوست بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے جو کہ حاملین عرش ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں، اور 600 پر۔ آپ سوچیں جو طاقت ہے اللہ کے فرشتوں کی، پورا کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور ان کا ہم انسانوں سے اتنا قریبی تعلق کہ جو زمین پر ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی کس چیز کی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما۔ تو بہت ہی خوبصورت بات یہاں فرشتوں اور انسانوں کے تعلق کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے، اور یہی بات جو میں نے آپ کو ابھی سورۃ المؤمن کی آیا نمبر 7 بتائی اس میں ہے۔ وہاں یہاں لمن فی الارض ہے، وہاں تھا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یہاں پہ ہے جو زمین میں ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی معاف کرنے کی صفت اور رحمت کی صفت کا یہاں پہ ذکر کیا، کیونکہ فرشتے تو استغفار طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، but they will not be able to forgive because forgiveness only rests in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو هو الغفور الرحیم، 5 کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پہلی 5 بلکہ 6 کوالٹیز پہلی 5 آیات میں آ گئی ہیں، ان میں سے 2 حروف مقطعات تھی، so within 3 آیات 2 qualities of اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آیا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں جو حفیظ علیہم ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی واچ سے وہ نکل آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خوب خوب دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر آیا نمبر 6 میں کیا کہا جا رہا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار بنا لیے ہیں، so they've stopped, they don't rely on اللہ سبحانہ و تعالیٰ، they rely on others۔ ولی کون ہوتا ہے عربک میں؟ مددگار، دوست، حفاظت کرنے والا۔ اچھا دیکھیں ولی اللہ کا لفظ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ سے قرب کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں بھی اسی معنی میں ہے کہ یہ دوسرے جو انہوں نے شریک ٹھہرا لیے ہیں ان کو یہ اللہ کے ولی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، حفیظ علیہم، اللہ از کانسٹنٹلی واچنگ them۔ یہاں پروٹیکشن سے زیادہ واچ کے معنی میں ہے، دے آر انڈر دا کلوز سائٹ آف اللہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں کہ انہیں دیکھا نہیں جا رہا۔ وما انت علیہم بوکیل، اینڈ او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یو آر ناٹ دا ڈسپوزر آف their affairs، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔
وکیل کو کیس انسان پکڑا دیتا ہے نا، اور پھر وہ اس کیس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اس کو لے کے چلتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دیم. ان کی اپنی غلطی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی بھی تھی، ان کی اپنی وہ قوم بھی تھی، تو ان کو ظاہر ہے فیلنگ ہوتی ہوگی ایز اف ہی از ریسپانسبل. یہاں کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ریسپانسبل نہیں ہیں. ایک دفعہ ان آیات سے گزر کر کے نا پھر تھوڑا سا ریفلیکٹیو پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. You are not the disposer of their affairs, or you're not a trustee. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ایونچولی معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ انہیں واچ کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کو بچا نہیں سکتے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اب سمجھ ہمیں یہ آ رہا ہے کہ وحی کا ذکر کائنڈ آف ون آف دا سینٹرل تھریڈز ہے اس سورہ کا. ہمیں آلریڈی سمجھ آنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے پہلے اسٹیبلش کر لیا کہ لاسٹ 3 ورسز آف دا سورہ آر اباؤٹ وحی نوز. ایک تو یہاں قرآن کی بات کی گئی اور پھر عربی ہونے کی، لینگویج کی بات کی گئی. لینگویج آئیڈینٹی ہوتی ہے، تشخص کا حصہ ہوتی ہے. جو بھی زبان ہوتی ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے بولنے والوں کا ایک کلچرل ٹریڈیشن بھی ہوتا ہے. تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی ہے قرآن کی زبان کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے عربک زبان کو کہ وہ رب تعالیٰ کے کلام کی چوزن لینگویج. عربی کی فصاحت، بلاغت، ڈیٹیلنگ. پھر کیونکہ اسی آیت میں بتایا گیا کہ القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگ، سو اٹ واز نیچرل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آئے گا. اور کیونکہ فرسٹ لسنرز جو ہوتے ہیں یا فرسٹ آڈینس جو ہوتی ہے، جب بھی کوئی نبی یا رسول آئے ہیں ان کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ سب سے پہلے بتایا گیا نا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں بتا رہے لِتُنذِرَ القریٰ. القریٰ تمام بستیوں کی ماں. آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ دیکھا ہے نہیں ریسنٹلی، ناسا کی لی ہوئی یا ویسے پکچرز بہت آتی ہیں انٹرنیٹ پہ جس میں اوپر سے کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کعبہ کے ارد گرد ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کائنڈ آف دا سینٹرل پوائنٹ آن ارتھ جو ہے وہ القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے. آلسو اہمیت کے اعتبار سے کہ کائنات میں جو سب سے پہلی عبادت گاہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کعبہ ہی سب سے پہلی عبادت گاہ تھی اللہ کی، اور اسے سب سے پہلے جو کنسٹرکٹ کیا تھا وہ فرشتوں نے کیا تھا. وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آغاز ہوا ہے اور وہ نور پھوٹا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ عربی زبان ہے، اور تاکہ تم خبردار کرو اس بستی کے بھی لوگوں کو اور اس کے ارد گرد بھی. ٹھیک ہے، یہاں پر تو بات کی گئی ہے ومن حولہا کی، سو دا سبربس اور دا سراؤنڈنگ، لیکن دیٹ از گیونگ اس اے سینس دیٹ مکہ میں میسج آئے گا اور یہ ساری دنیا میں ایونچولی جائے گا. کیونکہ سبربس کے پھر سرکلز ہوتے ہیں نا، کلوزسٹ سبرب ہے. اگر آپ ایک بستی کے میپ کے ارد گرد راؤنڈ سرکلز بنانا شروع کریں تو اس سے آگے پھر اس سے آگے. تو یہاں ایک تو اہم یہ ہے کہ کیونکہ فرسٹ ایڈریسیز وہاں کے لوگ تھے تو قرآن عربی. پھر یہ ہے کہ عربی زبان کو اس کلام کے لیے چوز کیا گیا. اور پھر القریٰ کی بات یہاں پر کی گئی، مدر آف آل ٹاؤنز، جس کا مطلب ہے اٹ از دا اوریجن، دا فاؤنڈیشن آف آل ہیبیٹیشنز. آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو عرفات پہ نیچے بھیجا گیا تھا. بنیاد انسانیت کی اور لائف کی جہاں سے ہوئی ہے نا، اور پھر ہدایت کی بھی جہاں سے ہوئی ہے، وہ مکہ ہے. یہ ٹائٹل اس شہر کو دیا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اکرم، عزت والی، تمام دوسرے بستیوں اور شہروں سے زیادہ جو مقام ہے وہ مکہ کا ہے. پوری زمین پہ، الارض پہ دیکھ لیں، سب سے زیادہ مقام مکہ کا ہے. سبحان اللہ، جسے نصیب ہو جانا وہ جب بھی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب کرے. ہم جب وہاں ہوں ہم سوچیں ایک لمحے کے لیے میں کہاں کھڑی ہوں. مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی
عدی ابن حمرہ الزہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایک بازار میں کچھ کہتے ہوئے سنا جب وہ شہر سے ہجرت کر کے جا رہے تھے when he was migrating from the city of مکہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خطاب کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اِنَّكَ لَخَيْرَ أَرْضِ اللَّهِ To me you are better and dearer than the whole of Allah's earth. اے مکہ تو مجھے زیادہ عزیز ہے اللہ کی زمین پر ہر جگہ سے. اور احب ارض اللہ الیہ بھی کہا ہے. یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کی زمین پہ جس جگہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ مکہ ہے، سب سے زیادہ بہترین مکہ ہے. If I had not been expelled from your vicinity, I would never have left it of my own accord. اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جا رہا ہوتا میں کبھی اپنی مرضی سے یہاں سے نہ جاتا. یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ دونوں میں آئی ہے. تو سبحان اللہ مکہ کی اہمیت. اور اگر کبھی یہ فیلنگ ہو نا آپ مکہ جائیں اور فیلنگ ہو کہ یہاں سے واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا، do remind yourselves in that moment, in that feeling, you are feeling what Huzur sallallahu alaihi wasallam said, felt. اور ومن حولها suburbs ہیں. اگین میں آپ کو بتاؤں مکہ مکرمہ کی It could also mean neighboring Arab countries. اس کو پھر آپ مزید ایکسٹینڈ کرتے جائیں سرکل کو. whole earth east to west. اچھا جب قرآن مکہ کو ام القریٰ کہتا ہے نا، یہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. ہم جو کچھ ورڈز استعمال کرتے ہیں اس میں کافی ایک کلونیل فیل ہے. ہاں کلونیل فیل اس لیے ہے کہ جب ساری دنیا پر انگریز حکومت کرتے تھے تو کائنڈ آف سینٹر جو ارتھ کا تھا نا وہ علاقہ تھا جو اب کائنڈ آف یونائٹڈ کنگڈم کہلاتا ہے. یہ جو نام ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، الحمدللہ اب اویئرنیس زیادہ ہے. میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کری ہوں، میں نے ریسنٹلی یہ چیز سیکھی کہ ایک میری کولیگ نے کہا، میں مڈل ایسٹ لکھ رہی تھی کسی آرٹیکل میں، یہ ساری جو ڈویژنز کی گئی تھی نا یہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ تھی کہ ارتھ کا سینٹر پوائنٹ جو ہے نا، اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ برٹن ہے. تو وہاں سے جو ایشیا کا حصہ فار تھا وہ فار ایسٹ تھا، جو مڈل ان سے آتا تھا وہ مڈل ایسٹ تھا. ٹھیک ہے، دیٹ از دا میریکل آف دا قرآن. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا آپ ہر چیز کو قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں نہ جانتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے. میں نے کہا یا اللہ آپ نے تو قرآن میں سینٹر آف دی ارتھ کائنڈ آف مکہ کو کہا ہے، تو ہم تو اتنے عرصے سے کلونیلزم کی پیداوار ہیں، جنریشن در جنریشن. ہم تو سینٹر آف دا ارتھ کسی اور کو، اور اس سے نا آئیڈیولوجیکلی بھی آپ سینٹر آف دی ارتھ کسی اور جگہ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ویسٹ ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے، اس کے کلچر میں سب کچھ. جب آپ کہتے ہیں نا ام القریٰ، بستیوں کی ماں، everything good that is in humanity must originate and did originate from that place on earth. چھوٹا سا شہر ہے، اگتا وہاں کچھ نہیں ہے، مگر دیوانگی اور محبت کے سفر کے لیے قیامت تک لوگ وہاں بھاگ بھاگ کر آتے رہے. That is the beginning and that is the end. اور مدینہ سبحان اللہ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام کرنے کا موقع ملتا ہے. وہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں احد ہے، اس کے چپے چپے پہ شہداء کا خون ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پسند فرمایا ٹو لیو دیر اینڈ ڈائی دیر. سبحان اللہ جو مقام ہے وہ ہے. Nonetheless, and that doesn't take away from Medina and that doesn't take away from Palestine. القدس کی اپنی جگہ. ہمیں شروع میں کیا بتا دیا گیا؟ That's a big lesson. لا نفرق بین احد منہم. ہم انبیاء اور رسول میں بھی کمپیریٹیو ٹرمز میں بات نہیں کرتے ہیں. ایک کا مومنٹ ہے نا اس مومنٹ پہ رکھیں. قرآن پڑھا ہوا شخص ایسے نہیں بات کرتا، وہ زندگی میں میزان ڈیولپ کر چکا ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ ہر چیز ہر جگہ کی اپنی ویلیو ہے.
اگر رب نے کسی چیز کو سپرلیٹو ڈگری میں بتا دیا ام القرا، بس وہ ام القرا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرما رہے ہیں جب یہ بتا دیا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کریں ان کو اس دن کے بارے میں جس دن سب نے جمع ہونا ہے، اور اس دن میں کوئی، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیچھے جہاں سورہ فصلت میں 25واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں الساعت کی بات کی گئی، یہاں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام آ گیا یوم الجمع۔ ایک تو بات سمجھ آ گئی کہ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا میں جو آخری انسان دنیا سے جائے گا سب نے جمع ہونا ہے اس دن، اس وقت، اس مقام پہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یوم الجمعی میں سارے جمع تو ہو گئے، اب دو گروپس ہیں، فریقن فی الجنہ، ایک گروپ جنت میں جانے والا ہے، وہ فریقن فی السعیر، اور ایک گروہ بلیزنگ فائر، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ ایک گروہ جنت، ایک گروہ جہنم، یہ تمہارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اہل الجنہ میں سے بنا لے اور قبول کر لے اور راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو جب یوم الجمعی میں دوبارہ ملائے تو اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہمارا آخری عمل ہمارا بہترین عمل کر لے، ہمارا ہر عمل اپنی مرضی کا کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔